فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ویب سائٹ، واٹس ایپ اور یوٹیوب چینل پر مشتمل ایک ایسا مکمل پلیٹ فارم جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں مستند اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کی ویب سائٹ کو وزٹ، واٹس ایپ چینل کو فالو اور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب میزان الحکمت جلد نمبر 7 آپ سب لوگوں کے لیے کاشانۂ بصیرت کے پلیٹ فارم سے ریکارڈ کی جا رہی ہے، اور اس سلسلے میں آج ہم الحمدللہ صفحہ نمبر 264 پہ پہنچ گئے ہیں، اور جس موضوع کو شروع کرنا ہے وہ ہے 3040 نمبر پر، اور موضوع کا نام ہے اللہ تعالیٰ کے بارے میں دھوکہ کھانا۔ اس سلسلے میں جس قرآن مجید کی جس آیت سے اس موضوع کا آغاز ہو رہا ہے وہ سورہ الانفطار کی آیت نمبر 6 سے لے کر 8 تک ہے۔ آئیے اس کا ترجمہ جو ہے وہ پڑھنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ یاد رہے کہ موضوع ہے اللہ تعالیٰ کے بارے میں دھوکہ کھانا۔ آیت کا ترجمہ ہے، اے انسان، تجھے اپنے کریم پروردگار کے بارے میں کس چیز نے دھوکہ دیا، جس نے تجھے پیدا کیا، تجھے درست بنایا اور مناسب اعضاء دیے، اور جس صورت میں اس نے چاہا تیرے جوڑ بند ملائے۔ اب آئیے اس سلسلے میں احادیث شریف کا مطالعہ کرتے ہیں۔ پہلی حدیث 14851 پر ہے، اور یہ حضرت امیر المومنین علیہ السلام کی حدیث ہے جو آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے۔ حضرت امیر المومنین علیہ السلام نے آیت یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم کی تلاوت کے وقت ارشاد فرمایا، یہ شخص جس سے سوال کیا جا رہا ہے جواب میں کتنا عاجز، فریب خوردہ اور عذر پیش کرنے سے کتنا قاصر ہے، یہ اپنے نفس کو سختی سے جہالت میں ڈالے ہوئے ہے۔ اے انسان، تجھے کس چیز نے گناہ پر دلیر کر دیا ہے؟ کس چیز نے تجھے اپنے پروردگار کے بارے میں دھوکہ دیا ہے، اور کس چیز نے تجھے اپنی تباہی پر مطمئن کر دیا ہے؟ حضرت علی علیہ السلام کی یہ شرح ابن ابی الحدید جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 238 سے لی گئی تھی، اور نہج البلاغہ کا خطبہ نمبر 223 تھا۔ اب 14852 پہ جو حدیث ہے اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں۔ باشعور لوگوں کی نیند اور روزہ نہ رکھنا بے شعور لوگوں کے نماز اور روزے سے زیادہ قابل تعریف ہے۔ احمق لوگوں کی شب بیداری اور ان کی تگ و دو کیوں کر قابل تعریف ہو سکتی ہے۔ صاحب تقویٰ اور یقین کی طرف ذرہ بھر کی مقدار راہ خدا میں خرچ کرنا فریب خوردہ انسان کے پوری زمین کے برابر خرچ کر دینے سے زیادہ افضل ہے۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم المجمۃ البیضاء جلد نمبر 6 ہے اور صفحہ نمبر 291 ہے۔ مہجۃ البیضاء ہے، المہجۃ البیضاء، میم ہے جیم تے اور پھر البیضاء ہے، المہجۃ البیضاء۔ اگلی حدیث پہ آ جائیں۔ 14853 پر جو حدیث بیان کی گئی ہے اس کا ترجمہ آپ لوگوں کے سامنے پیش ہے۔ اسے ابن ابل الدنیا نے روایت کیا ہے۔ زبور میں ہے کہ اے ابن آدم علیہ السلام، میں نے تمہیں زبان عطا کی، تمہارے لیے تمام راستے کھول دیے اور تمہیں مال و دولت عطا فرمائی، لیکن تم نے ان تمام راہوں کو میری نافرمانی میں استعمال کیا۔ گویا تم نے میرے بارے میں دھوکہ کھایا اور میرے عذاب کو کھیل تماشا جانا۔ بہار الانوار کی جلد نمبر 77 اور صفحہ نمبر 40 ہے۔ 14854 پہ
جو حدیث ہے اس کا ترجمہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کو پہلے سے علم ہے کہ بندے کیا کچھ کریں گے اور کون سی راہیں اختیار کریں گے، لیکن اس نے ان کے برے اعمال کے موقع پر ان کے ساتھ بردباری کا ثبوت دیا، کیونکہ وہ ان کے بارے میں پہلے سے جانتا ہے۔ لہٰذا کسی دھوکے میں نہ رہو کہ وہ تمہیں کچھ نہیں کہے گا، کیونکہ جسے موقع کے ہاتھ سے نکل جانے کا کوئی اندیشہ نہیں، وہ تمہیں اچھی طرح تلاش کر سکتا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام کی بہار الانوار ہے، جلد نمبر 78 ہے اور صفحہ نمبر 193 ہے۔ اب اگلی حدیث پہ آ جائیں۔ یہ مولا علی علیہ السلام کی غرر الحکم سے لی گئی ہے، 14855 پہ۔ اے فریب خوردہ انسان، ڈر اس لیے کہ بخدا اللہ نے اس حد تک تمہاری پردہ پوشی کی ہے گویا تمہیں بخش دیا ہے۔ اگلی حدیث 14856 پر ترجمہ، بچاؤ کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ تم اللہ کے بارے میں دھوکہ نہ کھاؤ۔ حضرت علی علیہ السلام بہار الانوار، جلد نمبر 77 ہے اور صفحہ نمبر 291 ہے۔ 14857 پہ جو حدیث ہے اس کا ترجمہ، اے ابن مسعود، نہ تو اللہ کے بارے میں دھوکہ کھاؤ، نہ ہی اپنی نمازوں، اعمال، نیکیوں اور عبادت کے دھوکے میں رہو۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہار الانوار، جلد نمبر 77 اور صفحہ نمبر 101 ہے۔ 14858 پہ حدیث کا ترجمہ، اللہ کے بارے میں دھوکہ کھانے میں یہ بات بھی شامل ہے کہ انسان گناہوں پر اصرار کرے اور اللہ سے مغفرت کی امید رکھے۔ حضرت علی علیہ السلام، تنبیہ الخواطر ہے اور صفحہ نمبر 318۔ اگلی حدیث ہے 14859 پہ اور اس کا ترجمہ ہے کہ اللہ کے بارے میں دھوکہ مت کھاؤ، کیونکہ خداوند عالم تمہارے بارے میں غافل نہیں ہے۔ اگر وہ کسی چیز سے غافل ہوتا تو وہ چیونٹی یا رائی کا دانہ یا مچھر ہوتا، لیکن وہ ان سے بھی غافل نہیں ہے۔ تم سے کیسے غافل ہو سکتا ہے؟ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تنبیہ الخواطر ہے اور صفحہ نمبر 446 ہے۔ 14860 پہ جو حدیث ہے اس کا ترجمہ ہے، کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جنہیں نعمتیں دے کے رفتہ رفتہ عذاب کا مستحق بنایا جاتا ہے، اور کتنے لوگ ایسے بھی ہیں جو اللہ کی طرف سے پردہ پوشی سے دھوکہ کھائے ہوئے ہیں، اپنے بارے میں اچھے الفاظ سن کر فریب میں پڑ گئے ہیں۔ مہلت دینے سے زیادہ کوئی بڑی آزمائش اللہ تعالیٰ کی جانب سے نہیں ہے۔ حضرت علی علیہ السلام، نہج البلاغہ ہے اور حکمت نمبر 116 ہے۔ اگلے موضوع کی طرف آئیں۔ 3041 پہ دنیا سے دھوکہ کھانا، یہ ڈائریکٹ حدیث سے شروع ہو رہا ہے اور حدیث ہے 14861۔ دنیا سے دھوکہ نہ کھاؤ، کیونکہ اس نے جن اچھائیوں کے ذریعے کسی کو دھوکہ دیا ہے انہیں وہ ہمیشہ واپس لے لیتی ہے۔ جو اس پر اطمینان کر لے اسے بھی اور جو اس کی خدمت کرے اسے بھی ہمیشہ بے قراری میں مبتلا کر دیتی ہے۔ حضرت علی علیہ السلام، غرر الحکم۔ 14862 پہ جو حدیث ہے اس کا ترجمہ ہے کہ دنیا سے دھوکہ کھانا نادانی ہے، اور یہ بھی غرر الحکم حضرت علی علیہ السلام کی حدیث ہے۔ 14863 پر جو حدیث ہے اس کا ترجمہ ہے کہ دنیا ایک خواب ہے اور اس کے فریب میں آنا ہمیشہ کی پشیمانی ہے، یہ بھی حضرت علی علیہ السلام کی غرر الحکم سے ہے۔ اگلی دو حدیثیں بھی مولا علی علیہ السلام کی غرر الحکم سے لی گئی ہیں اور بہت مختصر سی احادیث ہیں۔ 14864 پہ دنیا سے نفسانی تسکین حاصل کرنا بہت بڑا دھوکہ ہے۔ 14865 پر دنیا کے فریب میں آنے والا خواہشات سے دھوکہ کھا جاتا ہے۔ یہ دونوں حدیث جیسا کہ میں نے پہلے بتایا کہ حضرت علی علیہ السلام کی غرر الحکم سے لی گئی ہیں۔ اگلی دو حدیثیں بھی جو اس موضوع کے ذیل میں ہیں وہ بھی دونوں حضرت علی علیہ السلام کی غرر الحکم سے لی گئی ہیں۔ آئیں ان کا ترجمہ پڑھتے ہیں۔ 14866 پہ دنیا تجھے جھوٹی خوشیوں سے دھوکہ نہ دے، کیونکہ یہ جھوٹی خوشیاں جلد ختم ہو جائیں گی اور تیرے ہاتھوں کمائے ہوئے گناہ ہمیشہ تیرے ساتھ رہیں گے۔ اگلی حدیث ہے 14867 پہ اور اس کا ترجمہ ہے کہ دنیا سے فریب خوردہ لوگ جو حال اختیار کر چکے ہیں تمہیں یہ چیز دھوکے میں نہ ڈال دے، کیونکہ یہ تو ایک مقررہ مدت تک کا سایہ ہے جو جلد ختم ہو جائے گا۔
یہ دونوں حدیثیں بھی حضرت علی علیہ السلام کی غرر الحکم سے لی گئی تھیں۔ قول مؤلف ملاحظہ ہو دنیا، اور باب ہے کہ دنیا تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے، اور اس کے بعد کے 4 باب۔ اگلا موضوع ہے 3042 پر اپنے نفس سے دھوکہ کھانا، اور اپنے نفس سے دھوکہ کھانا بھی جس حدیث سے شروع ہو رہی ہے وہ حضرت علی علیہ السلام کی غرر الحکم کی 2 احادیث ہیں جن کا ہم انشاءاللہ ترجمہ پڑھتے ہیں۔ اور 14868 پر جاہل اپنے آپ سے دھوکہ کھاتا ہے اور اس کا آج کا دن کل کے دن سے بدتر ہوتا ہے۔ 14869 پہ حدیث اپنے نفس سے دھوکہ کھانے والا ہلاکتوں تک جا پہنچتا ہے، یہ مولا علی علیہ السلام کے غرر الحکم سے لی گئی ہے۔ اگلی حدیث پہ آ جائیں 14870 پہ یہ حدیث ہے، اور یہ بحار الانوار کی حدیث ہے جو میں آپ کے سامنے ترجمے کے ساتھ پیش کر رہی ہوں۔ تیری عزت نے تجھے دھوکہ دیا اور اس کا مختصر حصہ بھی تیرے لیے باعث ذلت بن گیا، لہٰذا اپنے برے کام سے ڈر، شاید کہ تو اس طرح سے راہ ہدایت پر آ جائے۔ بحار الانوار کی مولا علی علیہ السلام کی حدیث تھی، جلد نمبر 78 پہ اور صفحہ نمبر 83۔ 14871 پہ حضرت علی علیہ السلام کی غرر الحکم سے حدیث ہے کہ بدبخت ہے وہ انسان جو اپنے حالات سے دھوکہ کھا جائے اور اپنے فریب دینے والی آرزوؤں کے چکر میں آ جائے۔ 14876 پہ 72 پہ 14872 پہ جو حدیث ہے کہ جو شخص اپنے حالات سے دھوکہ کھا جاتا ہے وہ ہر طرح کی چارہ جوئی سے قاصر ہوتا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام غرر الحکم۔ قول مؤلف ملاحظہ ہو توکل، اور باب ہے اپنے نفس پر بھروسہ کرنا، نیز عنوان ہے خود پسندی۔ 3043 پر یہ بات تمہیں دھوکہ نہ دے، یہ موضوع شروع ہو رہا ہے قرآن کریم کی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 196 اور 197 سے۔ ترجمہ پیش ہے، کافروں کا شہروں چلنا پھرنا تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے، یہ چند روزہ فائدہ ہے، پھر آخر کار ان کا ٹھکانہ جہنم ہی ہے، اور وہ کیا برا ٹھکانہ ہے۔ اس سلسلے میں جو حدیث بیان ہوئی ہے، حدیث شریف ہے 14873 پہ کمیل بن زیاد کہتے ہیں کہ حضرت امیر المومنین علیہ السلام نے مجھے چند نصیحتیں فرمائیں اور فرمایا، اے کمیل، ایسے لوگوں کے دھوکے میں نہ آ جانا جو نماز کو بڑے طول سے پڑھتے ہیں، باقاعدگی سے روزے رکھتے ہیں اور صدقات کو اچھے طریقے سے ادا کرتے ہیں، کیونکہ ان کے یہ تمام اعمال موقوف ہو جائیں گے۔ اور موقوف کے بارے میں حاشیہ میں لکھا گیا ہے کہ جس کتاب سے یہ روایت لی گئی ہے اس میں موقون کی بجائے موفوقون ہے، اور موفوقون ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ نسخہ برداری میں غلطی ہوئی ہے، کیونکہ بحار الانوار جلد نمبر 77 صفحہ نمبر 272 میں ہے کہ وہ گمان کرتے ہیں کہ ان کے سب اعمال موقوف ہو جائیں۔ ظاہر ہے یہ بھی نسخہ برداری میں غلطی ہوئی ہے، یہ مؤلف کا بیان ہے۔ اور یہ جو حدیث میں نے آپ کے سامنے حضرت کمیل بن زیاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پڑھی، یہ بحار الانوار کی جلد نمبر 84 پہ اور صفحہ نمبر 229 پہ ہے۔ اب اگلا صفحہ 270 پہ آ جاتے ہیں۔ 14874 پہ جو حدیث ہے اس کا ترجمہ ہے کہ تمہیں ان منافق لوگوں کا گریہ اور بکا دھوکے میں نہ ڈال دے، کیونکہ تقوی کا تعلق صرف دل سے ہوتا ہے۔ یہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث ہے۔ 14875 پر جو حدیث ہے وہ مولا علی علیہ السلام کی ہے، اور خطبہ نہج البلاغہ سے حکمت نمبر 114 پہ یہ حدیث موجود ہے کہ جب دنیا اور اہل دنیا پر شر و فساد کا غلبہ ہو اور پھر کوئی شخص کسی دوسرے شخص سے حسن ظن رکھے تو اس نے خود ہی اپنے آپ کو خطرے میں ڈال دیا۔ اگلی حدیث ہے 14876 پہ، ہرگز منافق لوگوں کی مساجد کی کثرت اور نماز باجماعت سے دھوکہ نہ کھاؤ،
اس لیے کہ ان کے جسم اکٹھے لیکن دل متفرق ہے۔ حضرت علی علیہ السلام، بہار الانوار، جلد نمبر 10، صفحہ نمبر 120۔ 14877 پر جو حدیث ہے اس کا ترجمہ پیش خدمت ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ تمہیں اپنی ذات سے غافل کر دیں اور تم ان کے فریب میں آ جاؤ، کیونکہ ہر بات کا انجام خود تم نے بھگتنا ہے، نہ کہ انہوں نے۔ حضرت امام باقر علیہ السلام، بہار الانوار، جلد نمبر 72 اور صفحہ نمبر ہے 323۔ اور دوسرا حضرت امام جعفر صادق، بہار الانوار، جلد نمبر 71 اور صفحہ نمبر 181 ہے۔ یعنی یہ دو اماموں کے ذیل میں یہ حدیث جو ہے وہ بیان کی گئی ہے، حضرت امام باقر علیہ السلام سے اور حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے۔ 14878 پر جو حدیث ہے اس کا ترجمہ حاضر ہے کہ خدا کی قسم وہ چیز جو سراسر حقیقت ہے، ہنسی کھیل نہیں، جو سرتاپا حق ہے، جھوٹ نہیں، وہ صرف موت ہے۔ اس کے پکارنے والے نے اپنی آواز پہنچا دی ہے اور اس کے ہنکانے والے نے جلدی مچا رکھی ہے۔ یہ زندہ لوگوں کی کثرت تمہارے نفس کو دھوکہ نہ دے کہ تم اپنی موت کو بھول جاؤ۔ حضرت علی علیہ السلام، نہج البلاغہ، خطبہ نمبر 132۔ 14879 پر جو حدیث ہے اس کا ترجمہ ہے کہ لوگوں کے گناہ تمہیں تمہارے اپنے گناہوں سے دھوکے میں نہ ڈال دیں، نہ ہی لوگوں کی نعمتیں تمہاری اپنی ان نعمتوں سے تمہیں غافل کر دیں جو اللہ نے تم پر کی ہیں۔ دوسرے لوگوں کو خداوند عزوجل کی اس رحمت سے مایوس نہ کرو جس کی تم خود امید رکھتے ہو۔ حضرت علی علیہ السلام، تنبیہ الخواطر، صفحہ نمبر 322۔ قول مؤلف ملاحظہ ہو، بدعت باب ہے بدعتی اور عبادت نیز سچائی، اور باب ہے ان لوگوں کو بات کی صداقت کے موقع پر آزماؤ، خشوع، اور باب ہے منافقت کا خشوع و خضوع۔ انسان کو فریب کی تاریکیوں سے نکالنے والی چیزیں۔ 14880 پہ جو حدیث بیان کی جا رہی ہے، آئیں اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں۔ دنیا میں فریب خوردہ انسان مسکین ہے، جبکہ آخرت میں وہ خسارے میں ہے، اس لیے کہ اس نے آخرت جیسی افضل چیز کو دنیا جیسی ادنا چیز کے بدلے میں بیچ ڈالا ہے۔ بس خود پسندی کا شکار نہ ہو جاؤ، اس لیے کہ بعض اوقات تم اپنے مال و جسمانی صحت کے بارے میں دھوکہ کھا جاتے ہو اور سمجھتے ہو کہ اس طرح شاید تم کو بقا حاصل ہو جائے گی۔ کبھی اپنی حالت اور آرزوؤں کے ذریعے دھوکہ کھا جاتے ہو، اس طرح کہ اپنی آرزوؤں کو حاصل کر لیتے ہو تو یہ سمجھنے میں لگ جاتے ہو کہ تم سچے اور راہ راست پر ہو۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ تم مخلوق سے دھوکہ کھا جاتے ہو یا عبادت کے سلسلے میں اپنی کوتاہی کی شکایت کرتے ہو، جبکہ اللہ کو اس کے خلاف تمہاری قلبی کیفیت کا علم ہوتا ہے۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ تم تکلف کے طور پر اپنے آپ کو عبادت کے لیے کھڑا کرتے ہو، جبکہ خداوند عالم کو خلوص کی ضرورت ہوتی ہے۔ بعض اوقات تم اپنے علم و نسب پر فخر کرتے ہو، لیکن اس بات سے غافل ہوتے ہو کہ اللہ کی غیب میں اس کے کیا مضمرات ہیں۔ بعض اوقات تم اس وہم میں ہوتے ہو کہ اللہ کو پکار رہے ہو، مگر حقیقت میں غیر اللہ کو پکار رہے ہوتے ہو۔ بعض اوقات یہ سمجھتے ہو کہ تم مخلوق خدا کی خیر خواہی کر رہے ہو، جبکہ تمہارا دلی مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ تمہاری طرف مائل ہوں۔ بعض اوقات تم ظاہر میں اپنے نفس کی مذمت کر رہے ہوتے ہو، حالانکہ حقیقت میں تم اس کی تعریف کر رہے ہوتے ہو۔ بس تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ تم فریب خوردگی اور چھوٹی آرزوؤں کی تاریکیوں سے اس وقت تک نہیں نکل سکتے جب تک کہ سچے دل کے ساتھ اللہ سے توبہ اور اس کی بارگاہ میں صحیح معنوں میں رجوع نہ کرو۔ اپنے حالات کے ان عیوب کو اچھی طرح نہ جان لو جو نہ تو عقل و علم سے موافقت رکھتے ہیں اور نہ ہی دین و شریعت و نبوت اور ائمہ ہدی علیہم السلام کے طریقہ کار اس کے متحمل ہو سکتے ہیں۔ اس کے باوجود اگر تم اپنے آپ سے راضی ہو تو جان لو کہ تم سے بڑا کوئی بدبخت نہیں، نہ تم سے بڑھ کر کوئی اپنی عمر کو ضائع کر رہا ہے، جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ قیامت کے دن تمہیں حسرت و یاس کے علاوہ
اور کچھ نہیں ملے گا۔ یہ حدیث جو میں نے آپ کے سامنے ترجمہ بیان کیا حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی تھی، اور یہ بحار الانوار کی جلد نمبر 72 صفحہ نمبر 319 اور صفحہ نمبر 320 پر موجود ہے۔ قول مؤلف ملاحظہ ہو فریب خوردگی کا علاج کے موضوع پر ابو حامد غزالی کا کلام ملاحظہ ہو، اور المہجۃ البیضاء جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 348 تا 357۔ اب میزان الحکمہ جلد نمبر 7 پہ جو صفحہ ہے 274 ہے، اور ہم اب فصل نمبر 5 کا آغاز کر رہے ہیں جو غزوہ سے ریلیٹڈ ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس سے آگے غزوات بیان کیے جائیں گے۔ اس سلسلے میں 3045 پر جو غزوہ ہم سب سے پہلے شروع کر رہے ہیں وہ ہے غزوہ بدر کبریٰ، اور یہ قرآن مجید کی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 123 اور 124 سے اس کا آغاز ہو رہا ہے، جس کا میں ترجمہ آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہی ہوں۔ یقیناً اللہ نے جنگ بدر میں تمہاری مدد کی، باوجود یہ کہ تم حقیر تھے، پس تم اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ اس کے شکر گزار بنو۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس وقت آپ مومنین سے کہہ رہے تھے کہ کیا تمہارے لیے کافی نہیں ہے کہ تمہارا پروردگار 3000 فرشتے بھیج کر تمہاری مدد کرے؟ ہاں، ضرور کافی ہے۔ قول مؤلف اس بارے میں مزید آیات کے لیے ملاحظہ ہو آل عمران کی آیت نمبر 12 اور 13، سورہ نساء کی آیت نمبر 77 اور 78، سورہ انفال کی آیت نمبر 1 سے 19، 36، 1، 19 اور 36، 38، 41، 51، 67، 71 اور سورہ حج کی آیت نمبر 9 لکھی ہوئی ہے۔ اب غزوہ بدر کبریٰ کے سلسلے میں جو احادیث پیش کی جا رہی ہیں، آئیے اس کا جائزہ لیتے ہیں۔ 14881 پر جو حدیث ہے اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے اس قول وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ کے بارے میں مسلمان ذلیل نہیں تھے، کیونکہ ان میں حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود تھے، بلکہ اس آیت کا نزول یہ ہے کہ وہ دشمن کے مقابلے میں کمزور تھے۔ حضرت امام جعفر صادق بحار الانوار کی جلد نمبر 19 ہے، صفحہ نمبر 243 اور 284۔ 14882 پہ جو حدیث ہے اس کا ترجمہ ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جناب حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مقتولین بدر کی لاشوں کے پاس کھڑے ہو کر فرمایا، اللہ تعالیٰ تمہیں اس قوم کی طرف سے بری جزا دے، کیونکہ تم نے مجھ صادق رسول کو جھٹلایا اور مجھ امین پیغمبر کے ساتھ خیانت کی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابو جہل بن ہشام کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، یہ شخص فرعون سے بڑا اللہ کا سرکش تھا، کیونکہ جب فرعون کو اپنی ہلاکت کا یقین ہو گیا تو اس نے اللہ کی وحدانیت کا اقرار کر لیا، لیکن جب اس ابو جہل کو اپنی ہلاکت کا یقین ہو گیا تب بھی اس نے لات و عزا، یعنی جو ان کے وہ بت تھے، عین زے اوپر کھڑی الف ہے اور چھوٹی ہے، لات و عزا کو پکارا۔ بحار الانوار کی جلد نمبر 19 ہے، صفحہ نمبر 273، کنز العمال حدیث نمبر 29873۔ اگلی حدیث پہ آ جائیں 14883۔ اس کا ترجمہ ہے کہ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ابو جہل، اے عتبہ، اے شیبہ، اے امیہ، کیا تم نے اپنے رب کے وعدے کو دیکھ لیا جو اس نے تم سے برحق کیا تھا؟ کیونکہ میں نے تو اپنے رب کے وعدے کو دیکھ لیا جو اس نے مجھ سے برحق کیا تھا۔ حضرت عمر نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسے اجسام سے باتیں کر رہے ہیں جن میں روح نہیں ہے۔
حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھے اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، جو باتیں میں کر رہا ہوں تم ان سے زیادہ سننے والے نہیں ہو، البتہ یہ اور بات ہے کہ وہ جواب دینے کی قدرت نہیں رکھتے۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کنز العمال، حدیث نمبر 29874۔ 14884 جو حدیث ہے اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر ہم سے اہل بدر کے بارے میں باتیں کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں مقتولین بدر کے بارے میں سب کچھ بتا رہے تھے کہ انشاءاللہ آئندہ کل کو یہ جگہ فلاں کی قتل گاہ ہوگی اور یہ فلاں کی، چنانچہ ایسا ہی ہوا اور ہر ایک اسی بتائی ہوئی جگہ پر قتل ہوتا رہا۔ میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا مجھے اس ذات کی قسم جس نے آپ کو برحق نبی بنا کر بھیجا ہے، وہ اپنے نشانے سے ذرہ بھر بھی نہیں چوکے اور ایک بات آپ کی بتائی ہوئی جگہ پر ہی قتل ہوا اور ہر ایک آپ کی بتائی ہوئی جگہ پر ہی قتل ہوا۔ پھر حضرت نے حکم دیا کہ ان سب کو ایک کنویں میں ڈال دیا جائے، چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چل کر ان کے پاس آئے اور فرمایا اے فلاں اور اے فلاں، کیا تم نے اپنے رب کے اس وعدے کو پا لیا جو اس نے تم سے برحق کیا تھا؟ کیا تم نے اپنے رب کے اس وعدے کو پا لیا جو اس نے تم سے برحق کیا تھا؟ کیونکہ میں نے تو اپنے رب کے برحق وعدے کو پا لیا ہے۔ حضرت عمر کہتے ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ایسے لوگوں سے باتیں کر رہے ہیں جو مر کر مردار ہو چکے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں جو باتیں کر رہا ہوں تم ان سے زیادہ سننے والے نہیں ہو، لیکن ان میں جواب دینے کی طاقت نہیں ہے۔ کنز العمال، حدیث نمبر 29938۔ 14885 جنگ بدر کے دن اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نشانی اونی لباس تھا۔ حضرت علی علیہ السلام، کنز العمال، حدیث نمبر 29942۔ 14886 پر جو حدیث ہے اس کا ترجمہ ہے کہ جنگ بدر کے دن ہماری حالت یہ تھی کہ ہم رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پناہ لیتے تھے اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم سب سے بڑھ کر دشمن کے نزدیک تھے۔ اس روز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے بڑھ کر جنگ کر رہے تھے۔ حضرت علی علیہ السلام، کنز العمال، حدیث نمبر 29943۔ 14887 پر جو حدیث ہے اس کا ترجمہ ابن عباس کہتے ہیں کہ جنگ بدر کے دن حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا علم علی بن ابی طالب علیہ السلام کے ہاتھ میں تھا، جبکہ انصار کا جھنڈا سعد رضی اللہ بن عبادہ کے پاس تھا۔ کنز العمال، حدیث نمبر 29973۔ 14888 پر جو حدیث ہے اس کا ترجمہ ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس رات جنگ بدر کی رات نماز پڑھتے تھے اور یہ دعا مانگتے تھے اللہم ان تہلک حاذل اصابتا لا تعبد، یعنی خداوندہ اگر مسلمانوں کا یہ گروہ مارا گیا تو تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ چنانچہ اس روز بڑے زور کا مینہ برسا۔ حضرت علی علیہ السلام، کنز العمال، حدیث نمبر 30012۔ 14889 پر جو حدیث جنگ بدر کے سلسلے میں پیش کی جا رہی ہے اس کا ترجمہ جنگ بدر کے دن ہم میں گھوڑوں کا صرف ایک سوار تھا اور وہ مقداد تھے جو ابلغ گھوڑے پر سوار تھے۔ حضرت علی علیہ السلام، کنز العمال، حدیث نمبر 30013۔ 14890 پہ جو حدیث ہے اس کا ترجمہ ہے کہ ہم جنگ بدر میں موجود تھے اور مقداد بن اسود کے علاوہ ہم میں کوئی بھی گھوڑے پر سوار نہیں تھا۔ جنگ بدر کی تمام رات ہماری حالت یہ تھی کہ سب لوگ سو گئے لیکن رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیدار رہے اور وہ درخت کے پاس کھڑے ہو کر نماز و دعا میں مشغول رہے یہاں تک کہ صبح ہو گئی۔ حضرت علی علیہ السلام، بحار الانوار، جلد نمبر 19، صفحہ نمبر 279، کنز العمال 29944۔ اگلی حدیث 14891 پر اللہ تعالیٰ نے اس قول کے
استستغیثون بربکم، یعنی جب تم اپنے پروردگار سے فریاد کر رہے تھے تو اس نے تمہاری فریاد سن لی۔ سورہ انفال کی آیت نمبر 9 کے بارے میں ہے کہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب مشرکین کی تعداد کی کثرت اور مسلمانوں کی تعداد کی قلت کو دیکھا تو رو بقبلہ ہو کر دعا مانگی۔ اللہم سے شروع ہو کر یہ آیت لا تعبدوا فی الارض تک، یعنی ترجمہ خداوندہ تو میرے ساتھ کیے ہوئے اپنے وعدے کو پورا فرما، بار الہ اگر یہ گروہ مارا گیا تو روئے زمین پر تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں رہے گا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر یہ دعا مانگتے رہے حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ابا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقدس شانوں سے گر گئی تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، استستغیثون ربکم والی آیت۔ اور یہ حدیث جو ہے یہ نور الثقلین کی جلد نمبر 2 میں اور صفحہ نمبر 137 پہ بیان کی گئی ہے۔ 14892 پر جو حدیث ہے اس کا ترجمہ ہے کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مجھ سے حضرت عمر بن خطاب نے بیان کیا کہ جب جنگ بدر کا دن ہوا تو جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اصحاب پر ایک نظر ڈالی تو وہ تقریباً 300 افراد تھے، پھر مشرکین کو دیکھا تو وہ 1000 سے بھی زیادہ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رو بقبلہ ہو کر اپنے ہاتھوں کو دعا کے لیے اٹھایا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت آپ کے اوپر اباؤ چادر تھی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان الفاظ میں دعا مانگی کہ بار الہ تو نے مجھ سے جو وعدہ فرمایا تھا اسے پورا فرما، الہی مجھ سے تو نے جو وعدہ فرمایا تھا وہ پورا فرما۔ 2 دفعہ خداوندہ اگر مسلمانوں کا یہ گروہ مارا گیا تو روئے زمین پر تیری کبھی عبادت نہیں کی جائے گی۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی استستغیثون ربکم، کنز الامال حدیث نمبر 29939۔ قول مؤلف ملاحظہ ہو خود پسندی باب خود پسندی ہلاکت ہے، اور نیز بحار الانوار کی جلد نمبر 19 صفحہ نمبر 202 باب نمبر 10 غزوہ بدر کبریٰ، نیز کنز الامال جلد نمبر 10 اور صفحہ نمبر 375 غزوہ بدر۔ اگلا جس غزوہ کا ذکر ہو رہا ہے وہ 3046 اس کا عنوان ہے، اور غزوہ رجی اور غزوہ معونہ۔ یہ قرآن مجید کی اس سورہ آل عمران کی 169 آیت کے ترجمے میں سے ان دونوں غزوات کا آغاز ہو رہا ہے۔ اور جو لوگ اللہ کی راہ میں شہید کیے گئے ہیں انہیں ہرگز مردانہ سمجھنا، بلکہ وہ لوگ جیتے جاگتے موجود ہیں، اپنے پروردگار کے ہاں سے وہ طرح طرح کی روزی پاتے ہیں۔ آیت نمبر 171 تک۔ قول مؤلف ملاحظہ ہو بحار الانوار جلد نمبر 20 صفحہ نمبر 147 باب نمبر 13، اور نیز سریہ بئر معونہ کنز الاعمال جلد نمبر 10 ہے اور صفحہ نمبر 382 ہے۔ آپ لوگوں کے آسانی کے لیے سریہ بئر یعنی بے رے اور اوپر حمزہ ہے معونہ۔ اگلے پیج پر آ جائیں، اگلا پیج 280 پر جن 2 غزووں کا ذکر ہے ان کا عنوان ہے 3047 اس کتاب کے لحاظ سے، اور غزووں کا نام ہے غزوہ احد اور غزوہ حمراء الاسد۔ یہ بھی قرآن مجید کی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 121 سے لے کر 128 2 آیتیں جو ہیں وہ اس میں بیان کی جا رہی ہیں۔ اور اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت کو یاد کرو جب صبح صبح تم اپنے بال بچوں کے پاس سے نکلے اور مومنین کو لڑائی کے مورچوں میں بٹھا رہے تھے، اور اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ ملاحظہ ہو آیت نمبر 121 تا 128۔ قول مؤلف ملاحظہ ہو آل عمران کی آیت نمبر 139 146 149 161 165
176 اور سورہ نساء کی آیت نمبر 88، 104 سورہ انفال کی آیت نمبر 36۔ اس سلسلے میں جو حدیث بیان ہو رہی ہے 14893 پر، ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جنگ احد کے دن خواتین مسلمان مردوں کے پیچھے تھیں اور مشرکین کے زخموں کی مرہم پٹی کر رہی تھیں۔ اتنے میں ابو سفیان ادھر سے آ نکلا، اس نے اپنے لشکر والوں سے کہا سب نعرہ لگاؤ الحبل یعنی حبل کی جے۔ اس پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں سے فرمایا تم سب نعرہ لگاؤ اللہ علاؤ اجل یعنی خدا وند عالم سب سے بلندتر و بالاتر ہے۔ اتنے میں ابو سفیان نے نعرہ لگایا لنا العزا ولا عزا لکم یعنی ہمارے لیے بت عزا ہے لیکن تمہارے لیے کوئی عزا نہیں ہے، یعنی عین زے اور چھوٹی یہ عزا نہیں ہے۔ یہ سن کر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مسلمانوں تم کہو اللہم مولانا والکافرون لا مولاہم، اور لا مولاہم کی یہ جو انہوں نے بیان کیا ہے حاشیے میں کہ ایک اور روایت کے مطابق یہ فرمایا اللہ مولانا ولا مولاکم یعنی اللہ ہمارا مولا ہے اور تمہارا کوئی مولا نہیں، اور اس کے یعنی اللہ تعالیٰ ہمارا مولا ہے اور کافرین کے لیے کوئی مولا نہیں۔ یہ در منشور جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 84۔ 14894 پہ حدیث کا ترجمہ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جنگ احد کے دن حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کے 4 دانت شہید ہو گئے اور سر میں شدید زخم آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خون بہہ رہا تھا اور فرما رہے تھے وہ قوم کیوں کر فلاح پا سکتی ہے جس نے اپنے پیغمبر کے سر کو زخمی کیا اور اس کے دانت توڑ ڈالے حالانکہ وہ ان کو اللہ کی طرف بلاتا ہے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی کہ یعنی اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارا اس میں کوئی اختیار نہیں، خواہ اللہ ان کی توبہ قبول فرمائے یا ان کو عذاب دے اس لیے کہ وہ ظالم ہیں۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 128۔ صحیح مسلم کی جلد نمبر 3 اور صفحہ نمبر 1417۔ 1489 پر جو حدیث بیان کی جا رہی ہے اس کا ترجمہ ہے کہ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنگ احد کے بعد مدینہ واپس تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نازل ہوئے اور عرض کیا یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ آپ کو حکم دیتا ہے کہ آپ ان مشرکین کے پیچھے جائیں اور آپ کے ساتھ وہ لوگ جائیں جنہیں کوئی زخم آیا ہو۔ چنانچہ رسول خدا نے منادی دی اور حکم دیا کہ لوگوں میں منادی کو حکم دیا کہ لوگوں میں اعلان کرے کہ اے گروہ مہاجرین و انصار جنہیں کوئی زخم آیا ہے وہ ہمارے ساتھ باہر نکلیں اور جو زخم سے محفوظ رہا ہو وہ ٹھہرا رہے۔ چنانچہ زخمی لوگ اپنے زخموں پر پٹیاں باندھتے اور زخموں کا مداوع کرتے ہوئے باہر آنے لگے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر پر یہ آیت نازل فرمائی جو سورہ نساء کی آیت نمبر 104 ہے۔ اس کا ترجمہ ہے کہ یعنی اے مسلمانوں دشمنوں کا پیچھا کرنے میں سستی نہ کرو اگر لڑائی میں تم کو تکلیف پہنچتی ہے جبکہ تم کو یہ تقویت تو ہے کہ تم خدا سے وہ امیدیں رکھتے ہو جو ان کو نصیب نہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ یعنی اگر جنگ احد میں تم کو زخم آئے ہیں تو اس طرح جنگ بدر میں تمہارے مخالف یعنی فریق کفار کو بھی زخم لگ چکے ہیں۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 140۔ چنانچہ مسلمان درد اور زخموں کے باوجود جنگ کے لیے دوبارہ باہر آ گئے۔ تفسیر نور الثقلین جلد اول صفحہ نمبر 546۔ 14896 پہ جو حدیث بیان کی جا رہی ہے اس کا ترجمہ ہے کہ یا اللہ میری قوم کو بخش دے کیونکہ وہ بے سمجھ لوگ ہیں۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کنز الاعمال حدیث نمبر 29883۔ 14897 پہ جو حدیث ہے اس کا ترجمہ ہے کہ اس قوم پر اللہ کا غضب شدید ہوا جنہوں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ اقدس کو زخمی کیا۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ
اللہ علیہ وآلہ وسلم، کنز العمال، حدیث نمبر ہے 29887۔ 14898 پر حدیث کا ترجمہ کنز العمال کی حدیث ہے، یہ 29888 پہ کہ خداوند عالم کا غضب اس وقت شدید ہوا جب اللہ کے رسول نے کسی شخص کو قتل کیا، اور اس وقت بھی شدید ہوا جب کسی نے اپنا نام ملک الاملاک رکھا۔ 14899 پر حدیث کا ترجمہ پیش ہے۔ ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب جنگ احد کے دن رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ مبارک زخمی ہوا تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے فرمایا، خداوند عالم کا غضب اس وقت یہود پر شدید ہوا جب انہوں نے کہا کہ حضرت عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ انصارہ پر اس وقت شدید غضب ہوا نصارہ پر دوبارہ پڑھتی ہوں، نصارہ پر اس وقت شدید غضب ہوا جب انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ اللہ کا غضب اس پر شدید ہوا جس نے میرا خون بہایا اور میری عزت اہل بیت کے بارے میں مجھے دکھ پہنچایا۔ کنز العمال حدیث نمبر 30050۔ اگلی حدیث 1490۔ ترجمہ ابو حمید سعیدی کہتے ہیں کہ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنگ احد کے دن مدینہ سے باہر نکلے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وداع کے مقام پر پہنچے تو دیکھا کہ ایک سلاح پوش لشکر موجود ہے۔ پوچھا یہ کون ہے؟ لوگوں نے کہا عبداللہ بن ابی قبیلہ بنی قینقاع کے یہودیوں کے 600 لوگوں کے ساتھ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ کیا یہ لوگ مسلمان ہو چکے ہیں؟ لوگوں نے کہا نہیں یا رسول اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان سے کہہ دو کہ واپس چلے جائیں کیونکہ ہم مشرکین کے ذریعے مشرکین کے خلاف کسی سے مدد کے طلبگار نہیں ہیں۔ کنز العمال حدیث نمبر 30048۔ 14901 پر اس موضوع کی آخری حدیث پیش کی جا رہی ہے۔ اس کا ترجمہ ہے کہ حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب جنگ احد کے دن حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دشمنوں کا ہجوم چھٹا تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مقتولین میں تلاش کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے وہاں نہ ملے۔ میں نے دل میں کہا خدا کی قسم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرار کرنے والے بھی نہیں اور نہ ہی میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مقتولین میں دیکھ رہا ہوں۔ خدا جانے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہاں گئے ہیں۔ البتہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم مسلمانوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جو سلوک کیا ہے اس پر اللہ کا غضب نازل ہوا ہے، لہٰذا اس نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی طرف اٹھا لیا ہے۔ بس میرے لیے بہتری اسی بات میں ہے کہ میں اپنے قتل ہو جانے تک مشرکین سے لڑتا رہوں۔ چنانچہ میں نے اپنی تلوار کا نیام توڑ ڈالا اور ان مشرکین پر وہ تابڑ توڑ حملے کیے کہ سب منتشر ہو گئے۔ پھر میں نے حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کے درمیان پا لیا۔ کنز العمال حدیث نمبر 30027۔ قول مؤلف ملاحظہ ہو، بحار الانوار جلد نمبر 20 صفحہ نمبر 14 باب نمبر 11، نیز کنز العمال جلد نمبر 10 اور صفحہ نمبر ہے 378 اور 424۔ اگلا موضوع 3048 پر غزوہ بنی نذیر۔ یہ جس آیت سے اس کا آغاز ہو رہا ہے قرآن کریم کی آیت لی گئی ہے سورہ حشر کی آیت نمبر 2 سے 5 تک۔ وہی تو وہ اللہ ہے جس نے اہل کتاب یعنی بنی نذیر کو پہلے حشر یعنی جلاوطنی میں ان کے گھروں سے نکال باہر کیا۔ مسلمانوں یہ تو تمہارے وہم میں بھی نہ تھا کہ وہ نکل جائیں گے، جبکہ وہ لوگ یہ سمجھے ہوئے تھے کہ ان کے قلعے ان کو اللہ کے عذاب سے بچا لیں گے، مگر جہاں سے ان کو یہ خیال بھی نہ تھا اللہ نے ان کو آن لیا اور ان کے دلوں میں مسلمانوں کا رعب ڈال دیا کہ وہ لوگ خود اپنے ہاتھوں سے اپنے گھروں کو اجاڑنے لگے۔ پس اے آنکھ والوں عبرت حاصل کرو، اگر اللہ نے ان کی قسمت میں جلاوطنی نہ لکھی ہوتی تو ان پر دنیا میں بھی دوسری طرح عذاب کرتا اور آخرت میں بھی ان پر جہنم کا عذاب ہے ہی۔
یہ اس لیے کہ ان لوگوں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کی۔ تو یاد رہے کہ اللہ بڑا سخت عذاب دینے والا ہے۔ مومنوں، کھجور کا درخت جو تم نے کاٹ ڈالا یا جوں کا توں اس کی جڑوں پر کھڑا رہنے دیا تو یہ اللہ ہی کے حکم سے تھا، اور اس کا مطلب یہ تھا کہ اللہ نافرمانوں کو رسوا کرے۔ قول مؤلف ملاحظہ ہو سورہ حشر کی آیت نمبر 11 تا 17، نیز بحار الانوار کی جلد نمبر 20 صفحہ نمبر 157 باب نمبر 14، کنز العمال جلد نمبر 10 ہے اور صفحہ نمبر ہے 384، غزوہ قریظہ و نذیر۔ اب یہ موضوع یہیں پر ہم ختم کرتے ہیں۔ ابھی کتاب میزان الحکمت جلد نمبر 7 جاری و ساری ہے، صفحہ نمبر 285 پر ہم اس پارٹ کو روک رہے ہیں اور اگلے غزوات کے ساتھ اگلے پارٹ سے اس کتاب کا دوبارہ آغاز کریں۔